بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جال حق کو وضحق الباطل کے مصداق محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار نے اپریل 2014 میں آڈیو اور ویڈیو پر مشتمل ثبوتوں کے ذریعہ غیر احمدی ملاؤں کا یہ راز فاش کیا تھا کہ ان غیر احمدی مولوی حضرات کی حالت اب اس حد تک پتلی ہو چکی ہے کہ وہ کھلم کھلا اپنے شاگردوں اور چیلے چانٹوں کو یہ تربیت دینے لگے ہیں کہ کسی احمدی سے وفات مسیح کے موضوع پر بات مت کرو ورنہ پٹ جاؤ گے۔ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری ملاحظہ فرمائیے کہ ایک مولوی صاحب نے جو کہ جھوٹ بولنے کے انتہائی ماہر ہیں، کچھ ماہ ہوا اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو میں یہ سفید جھوٹ بول دیا ہے کہ غیر احمدی ملا ہرگز یہ حرکت نہیں کر رہے۔ ناظرین، حال ہی میں قادیانیوں کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ میں نے یوٹیوب پر سنی ہے۔ انگریزی میں اس کا عنوان کچھ یوں ہے: ملا رن اوے فرام وفات مسیح اینڈ آر ٹریننگ ادرس ٹو اوائڈ، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ملا یعنی یہ علماء وفات مسیح کے عنوان پر بحث کرنے سے بھاگتے ہیں اور اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ اس موضوع پر گفتگو نہ کرو۔ ویڈیو ریکارڈنگ کا مختصر خلاصہ یہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کہ مسلمان علماء وفات اور حیات مسیح پر گفتگو کرنے سے گھبراتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ اور کتراتے ہیں، اور اپنے پیروکاروں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ اس موضوع پر بالکل گفتگو نہ کرو ورنہ پٹ جاؤ گے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سچ کو اپنانے اور اپنی شکست تسلیم کرنے کی بجائے غالباً یہ مولوی صاحب مولویوں کی چوری پکڑے جانے کی وجہ سے سٹپٹا گئے ہیں۔ ان مولوی صاحب کو تو شاید اللہ تعالیٰ ہی سمجھائے گا، مگر خاکسار آپ کے استفادہ کے لیے ان مولوی صاحب کا انکار اور ان کے سفید جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند چوٹی کے مولویوں کی ایسی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرنی چاہتا ہے جن میں یہ مذہب فروش ملا جہاں ایک طرف اپنے چیلے چانٹوں حتیٰ کہ اپنے شاگردوں یعنی مستقبل کے مولویوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ وفات مسیح اور ختم نبوت کے موضوع سے حتی المقدور جان چھڑاؤ، وہیں ان ضمیر فروشوں کی یہ ویڈیوز واضح طور پر اس ملا یعنی مولوی عبد الرحمن بابا صاحب کو پکا جھوٹا اور کذاب بھی ثابت کر رہی ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ بھی یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائیے اور ان علماء سوء کی ان شیطانی چالوں کو اپنانے اور عوام الناس کو اس طرح سے دھوکہ دینے پر لا حول اور استغفر اللہ پڑھیے۔ کہ مسلمان علماء وفات اور حیات مسیح پر گفتگو کرنے سے گھبراتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ اور کتراتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ کتنے گل ہوندی ہے نا میرے میں کہنا آؤ جی عیسیٰ علیہ السلام کی گل کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کرو جی اجرائے نبوت تے ختم نبوت کی گل کرو، میں نہیں، میرے دے تے گل کرو۔ ویڈیو ریکارڈنگ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان علماء اپنے پیروکاروں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ اس موضوع پر بالکل گفتگو نہ کرو ورنہ پٹ جاؤ گے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کہ جب بھی آپ کا کسی مرضی سے پالا پڑ جائے تو سب سے پہلے جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ کس موضوع پر بحث کر رہی ہیں، مرضی سے کس موضوع پر بحث کر رہی ہیں۔ اب ہمارے سادہ نوجوان جو ہیں مسلمان بھائی، سنی بھائی، انہیں حیات عیسیٰ پہ اتنی تیاری نہیں ہوتی، وہ شاطر چلاک تعویلوں کے باہر، تعویلوں کے گرو، انہوں نے چند تعویلیں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ مسلمانوں کو الجھا دیتے ہیں، اور اجرائے نبوت پہ بھی ایسی وہ تعویل کر دے۔
اب ہمارے مناظر کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ موضوع سلیکٹ کرے جس پر اس کی اپنی کمان ہے، گرفت ہے اس پر، اور گرفت ڈیفینیٹ ہے۔ سب سے آسان بات کردار مرزا ہے۔ ویڈیو ریکارڈنگ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان علماء اپنے پیروکاروں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ اس موضوع پر بالکل گفتگو نہ کرو ورنہ پٹ جاؤ گے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ان کے ساتھ اختلافات ہیں، چونکہ ہم ایک تعلیم تعلم کے شعبے میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ تمام کا ذہن جو ہے مناظرانہ ذہن ہے، تو اس میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے تھے کہ قادیانیوں کے ساتھ جب بحث مباحثہ ہو تو اس میں ایک مسئلہ ہے تعیین موضوع کا، کہ ہم ان کے ساتھ موضوع متعین کریں کہ ہم اور تم بحث جو ہے وہ کس موضوع پر کریں گے۔ موضوع تو تین ہو گئے، حیات اور وفات مسیح علیہ السلام، دوسرا ختم نبوت اجراء نبوت، اور تیسرا صدق و کذب مرزا کے موضوع پر۔ اب اس میں یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ کوشش کریں گے، قادیانی کوشش کریں گے کہ حیات و وفات مسیح کے موضوع پر بحث کی جائے۔ وہ کہیں گے کہ حیات و وفات کے موضوع پر بحث کرو، یا کہیں گے کہ ختم نبوت اور اجراء نبوت کے موضوع پر بحث کرو۔ آپ ان سے کہیں گے کہ صدق و کذب مرزا کے موضوع پر بحث کرو۔ ویڈیو ریکارڈنگ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان علماء وفات اور حیات مسیح پر گفتگو کرنے سے گھبراتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ، اور کتراتے ہیں، اور اپنے پیروکاروں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ اس موضوع پر بالکل گفتگو نہ کرو ورنہ پٹ جاؤ گے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سماعت فرمائیے نام نہاد فاتح روا اور نام نہاد مجاہد ختم نبوت مولوی منظور احمد چنیوٹی کا یہ اعتراف شکست۔ تو توجہ سے سنیے، تو مطلب یہ ہے کہ تین موضوع ہیں ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان۔ اب قادیانیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور وہ اپنی ٹریننگ دیتی ہیں اپنے آدمیوں کو کہ جب بھی بحث کرو تو حیات کی سفر کرو، کیسا زندہ یا ہو۔ کیوں؟ اس کے لیے ان کے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، کچھ حدیثیں بھی ہیں، اور آیات ایسی ہیں جس سے عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی بحث ہو تو عیسیٰ کی حیات پر وفات پر ہو، اور اس پر چیلنج دیتے رہے۔ یا دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بحث ہو تو اجراء نبوت پر نبوت جاری ہے یا بند، اس پر بھی ان کے پاس ایسی یا بنی آدم اما یا تجنب الرسل، اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے، یا تجنب مطالعہ کثیرہ استقبال کا ہے یا نہیں۔ اللہ یستبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا رہتا ہے، چنتا رہے گا رسولوں کو۔ اس کے لیے اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ یا بحث ہو وفات مسیح پر، اور یا بحث ہو اجراء نبوت۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بحث ہو مرزا قادیانی کی سیرت پر، اس کے رسکوکیت پر، اس کی حرکت پر۔ اگر آپ اپنا موضوع منوا لیں تو آپ کامیاب، اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ سے وفات مسیح تو وہ کامیاب۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ آپ اپنا موضوع منوائیں اور ان کا اپنا منوا لیں، اور ان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نہ مانو۔ اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ برابر ہے جائے۔ آپ اپنا موضوع مرزا قادیانی کی سیرت نہیں منوا سکے تو ان کا وفات مسیح بھی نہ مانو کہ حکیم نے کہا ضرور مان لو۔ بھائی اتنا ہے، اگر آپ میں طاقت اور قوت نہیں اور آپ اپنا موضوع ان سے نہیں منوا سکے تو ان کا نہ مانو۔ یہ کس حکیم نے آپ کو مجبور کیا کہ وفات مسیح مان لو؟ یہ بالکل جھوٹ ہے،
یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کہ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ سننے والے یہی کہیں گے کہ انہیں گل نہیں مننی سے انہیں نہیں مننی، مننی برابر ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو دوسرا درجہ، تیسرا درجہ یہ ہے، سمجھو تیسرا درجہ یہ ہے، اگر وہ آپ سے اپنا موضوع منوا لیں بات مسیح تو پھر ان بھی ان سے اپنا موضوع ایک منوا لو۔ یہ نہیں کہ انہوں نے تو منوا لیا اور آپ نے اپنا موضوع نہ منوایا۔ یہ تیسرا درجہ کہ اپنا اگر انہوں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم نے ان کا وفات مسیح کا یا اجرائے نبوت کا موضوع مان لیا تو پھر کم از کم ان سے اپنا بھی منوا لو میوزک کی سیرت۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور اگر انہوں نے آپ سے دو موضوع منوائے تو آپ بھی دو منوائے۔ انہوں نے کہا جی دو موضوع پر بحث، وفات مسیح اور اجرائے نبوت، تم اگر مجبور ہو گئے ان کے دو موضوع ماننے پر تو تم بھی ان کو مجبور کر دو اپنے دو موضوع منوانے پر۔ ایک مرزا قادیانی کی سیرت و کریکٹر، دوسری اس کے بیٹے مرزا الدین محمود کی سیرت و کریکٹر، سمجھ گئے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جہاں آپ پر ان مولوی صاحب کا جھوٹا اور کذاب ہونا مکمل طور پر ثابت ہوا ہوگا، وہیں آپ کو قائد اعظم کا وہ مشہور فقرہ بھی یاد آیا ہوگا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ ناظرین، ان مولوی صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مزاق ایک ایسی بڑک بھی ماری ہے جس کو سن کر جہاں ہنسی آتی ہے وہیں ان مولویوں کی حالت پر رحم بھی آتا ہے۔ لگتا ہے پے در پے شکستوں نے ان ملاؤں کو دماغی طور پر بھی معاف کر دیا ہے۔ آخر میں ملاحظہ فرمائیں ان مولوی صاحب کی وہ بڑک اور خاکسار کا جواب بازبان کذاب مولوی صاحب۔ یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ 100 سال کے عرصے میں ہمارے علماء کرام نے حیات و وفات مسیح کے عنوان پر قادیانیوں کے ساتھ مناظرے کیے، مباحثے کیے، ہر جگہ قادیانی پٹ گئے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔